آج ہم آپ کو ایک ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جب ایک حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں آگ جلنے لگی۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جسے اللہ پاک نے دنیا کے لیے عبرت بنا دیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم اسی لڑکے جو اس کا شوہر تھا کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محسن ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھیں۔ میں جب پڑھتا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے ماں کا غم بھلانے میں بہت سہارا دیا۔ وہ دونوں ہر وقت یہی کوشش کرتے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دے۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا مرکز رہا۔ پھر میں کچھ عرصے میں سنبھل چکا تھا اور اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے جب حامی بھری تو میری پھپھو زور و شور سے لڑکی کی تلاش میں شروع ہو گئی۔ پھر میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان سے ایک لڑکی کا خیال آیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کم عمری میں ہی بہت زیادہ سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس لڑکی نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائیوں کو اکیلا پال رہی تھی۔ وہ خود بہت پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اور اس کی دعا اور دیے ہوئے قرآنی تعویذات سے بہت زیادہ اثر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے جب یہ سنا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا اور میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر دی۔ اور پھر پھپھو نے اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا جب رشتہ ہوا تو میری بیوی نے یہ شرط رکھی کہ وہ بعد میں بھی اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی رہے گی، اور مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہوئی تو میں ضرور کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی، اور اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں دی تھی۔ میرے آرام و سکون کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی موت اور بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی ہی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتوں کو یاد کرواتی رہتی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی اور میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، اور میری پھپھو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی، اور میری بیوی کو بھی بے اولادی کی بہت باتیں سنانے لگی کہ جیسے سب کچھ میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو بہت زیادہ سمجھایا کرتا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی اور ناراض ہو جاتی اور ہمیں علاج کروانے کا کہا کرتی تاکہ ہماری اولاد ہو جائے، اور اس پریشانی میں وقت گزرتا گیا۔ ہماری شادی کے 6 سال بعد ہمیں ہماری اولاد کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے بھی نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند بچہ عطا فرمایا، مگر بچہ ہونے کے بعد میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا اور سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر ہم اس کو لے کر قبرستان پہنچے تو آسمان پر سیاہ بادل چھا چکے تھے اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات کا سماں ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہو گئی۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ
جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کا غم منا رہا ہو۔ رات تیز تک طوفانی بارش ہوتی رہی اور میرا بچہ میری بیوی کی چھوٹی بہن نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، اسی لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر تھا اور اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا اور ایسے ہی اس کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے اپنی بیوی کو بدحال میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے اور اپنی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر پانی، ہوائیں اور بارش تھم چکا تھا اور آسمان صاف ہو چکا تھا، لیکن مجھے میرا خواب تنگ کر رہا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا اس طرح رونا مجھے بہت زیادہ پریشان کر گیا۔ پھر میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک اور پاکیزہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھا ہوگا۔ پھر میں باہر گیا اور اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے میرا بیٹا لا کر دیا اور کتنی ہی دیر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ پھر میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور سیدھا قبرستان گیا کیونکہ میں اپنی بیوی کی قبر پر قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا اور رات کے موسم کے بعد اپنی بیوی کی قبر کا حال پتہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس عورت کو میں نیک اور پاکیزہ سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر تو بہت عذاب آیا ہوا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹ چکی تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا، اس قبر سے آگ نکل رہی تھی اور وہاں اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک مزدور ملا جس نے مزدوری کے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب لوگ میری یہ حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ مجھے میری بیوی کا غم ستا رہا ہے اور مجھے تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا ہے، وہ تو اتنی نیک تھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا کہ آخر میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ اتنے عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی میں اسے جان نہیں پایا تھا۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ اس سے اتنا ناراض ہے، اور مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر رہی تھی تو کاش مجھے اس کا پتہ ہوتا تاکہ میں اپنی بیوی کو وہ گناہ کرنے سے روک سکتا۔ کچھ دنوں تک میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ میں تو اپنی مرحوم بیوی کے لیے پریشان تھا اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک دن میری پھپھو میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میری بیوی کو مرے بمشکل 20 یا 21 روز ہوئے ہوں گے۔ میری پھپھو کو میری دوسری شادی کی پڑ گئی اور میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا تو وہ بڑے ہی تحمل سے بولیں کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں کہ میں اب تمہیں اور تمہارے بچے کو نہیں سنبھال سکتی، اور میری پھپھو واقعی ہی بیمار اور کمزور ہو چکی تھیں اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ پھر کچھ دنوں تک میں نے اپنی پھپھو کی بات مان لی اور اپنی پھپھو سے کہا کہ جیسا وہ چاہتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جاتے ہی انہوں نے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری پھپھو نے میرے نکاح کے لیے ساری تیاریاں کر رکھی تھیں اور میں خاموشی سے نکاح خوان کے پاس بیٹھ گیا۔ پھپھو نے میرا نکاح میری مرحوم بیوی کی بہن سے کروا دیا تھا۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح خوش مزاج اور صابر ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی دوسری بیوی سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو پاؤں گا۔ میرا روز کا یہی کام تھا کہ صبح سویرے کام پر جاتا اور شام کو گھر واپس لوٹتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، اور میری دوسری بیوی نے بڑی ہی خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے میری پہلی شادی پر بھی مجھ سے پردہ کیا ہوا تھا۔ ایک روز میں جب کام سے جلدی واپس آیا تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون تھا۔ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن تھی۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کیسے ہے۔ میرا سوال اس کے لیے یقیناً عجیب اور غیر ضروری تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔
تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں ہے؟ میں نے اپنی مرحوم بیوی پر آیا عذاب غصے میں اس کے سامنے کھول دیا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے اثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر میں چپ ہو گیا۔ میری بیوی کچھ دیر صدمے میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رونے لگی، اور روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے حیران کر دیا، اور وہ کہنے لگی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ میری بہن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اسے سخت عذاب دیا جائے گا، مگر وہ میری سنتی نہیں تھی۔ تو یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کچھ ایسا ضرور کرتی تھی جو کہ غلط تھا۔ جب میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھی تو وہ بتانے لگی کہ میری بہن واقعی نمازی، پرہیزی اور حافظ قرآن تھی، اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ ایک روز ہمارے محلے میں جب کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے جو بھی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دیں، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اور اس واقعے کے بعد میری بہن بہت مشہور ہو گئی کہ ایک نیک لڑکی ہے جس کے پاس ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے، اور میری بہن تعویذات کے نام پر قرآن پاک کی آیات لکھ کر دیتی، اور اس کے بدلے میں لوگ اس کو چند پیسے دے جاتے، اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کو کچھ ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کے علاج پر بہت سارا پیسہ چاہیے تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جی رہا تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں تھی، اور ان دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن کچھ ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے ہزاروں روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے ہمارے بھائی کو بچانے کے لیے حامی بھر دی، اور اس نے نہ جانے کاغذ پر کیا لکھا کہ اس لڑکے کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ اور پھر تو آئے دن ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات بناتے اور ڈھیروں پیسے دے جاتے۔ ایک روز جب میں نے اپنی بہن کو وہ تعویذات بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن قرآن پاک کی آیات الٹ لکھ کر دیا کرتی تھی، اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ میں اپنی بہن کو روکتی اور سمجھاتی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا، اور اپنی بہن سے کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، تم یہ کالے کرتوت تو نہ کرتی۔ اپنی بہن کو بہت زیادہ سمجھاتی، مگر وہ تو لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ نمازی، پرہیزی اور حافظ قرآن تھی، مگر لالچ نے سب گوا دیا۔ میں سب سن رہا تھا اور میری بیوی بول رہی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ توبہ کر لو کہ اس سے پہلے اللہ تمہیں مہلت نہ دے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے اسے مہلت نہ دی اور اس کی قبر پر عذاب نازل ہو گیا، اور میں اپنی بیوی کو نیک سمجھتا رہا، اور وہ دنیاوی لالچ میں اتنا گم ہو چکی تھی کہ اسے اچھے اور برے کی پہچان بھی نہ تھی۔ میری دوسری بیوی حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا اتنا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اب مجھے اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ تو پیارے دوستو، کالا علم کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے کام اور ہر بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔